بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم ان ایام کی مناسبت سے، قربانی کے ایام ہیں اور انتہائی فضیلت والے ایام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے اعمال سال بھر میں کیے گئے اعمال سے افضل ہے۔ باقی اعمال تو سیم ہے، نماز روزہ وغیرہ، لیکن ان دنوں میں جو قربانی اور حج کی فضیلت ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ لہٰذا یہ ایام بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں کہ حج کیا جاتا ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی پیروی میں اپنے جانور قربان کرتا ہے۔ تو قربانی کے متعلق چند فضائل اور مسائل میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ فضائل ہیں، وہ سن لیجیے۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت جو خون قربانی کا، ہمارے جانور کا جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائی۔ تو اس لیے خوب خوشی سے قربانی کیا کرو، دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ میرے اور آپ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، یہ حضرت انس کی روایت ہے، اور 10 سال تک آپ نے قربانی کی۔ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب کی بات ہوگی کہ قربانی کے جسم پر بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، کتنے زیادہ بال ہوں گے، کوئی مہینوں لگا رہے تو گر نہیں سکتا۔ ہر بال کے بدلے میں نیکی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، تو یا رسول اللہ جو دمبے کے جسم پر اون ہوتی ہے اس کے بال تو بہت باریک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی۔ سبحان! تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے اور دل کی بشاشت سے کرنی چاہیے۔ جن پر واجب ہے ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فلا تقربوا مصلانا، جس پر واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مصلے کے قریب ہی نہ۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب نہیں بھی ہے تب بھی بہت زیادہ ثواب کے لالچ میں قربانی کر دینی چاہیے۔ جب یہ دن چلے جائیں گے تو پھر یہ دولت کہاں نصیب ہے، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا میں ہمیں کہیں سے تھوڑا سا منافع نظر آئے تو ہم بھاگ پڑتے ہیں، لیکن دینداری کے مقابلے میں ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے، ہم اس طرف پرواہ نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا، امیر بنایا ہے، تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف سے بھی کرے، جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے جو عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی قربانی کرے، جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے پیر بزرگ کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں امت کی طرف سے، رسول اللہ کی امت کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے انبیاء، وہاں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے غرباء کی طرف سے۔ سمجھے بھائی؟ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے ازواج کی طرف سے
اور دیگر جو ہیں فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اہم مسئلہ اور بھی آپ کو یعنی آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ قربانی کریں، چلتے چلتے چلو یہ مسئلہ سامنے آ گیا، ذہن میں آ گیا، تو جب آپ قربانی کرنے لگیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کس طرح کرنی چاہیے؟ قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ۔ جب یہ پڑھنا ہے نا تو اس وقت چھری پھیرنی ہے، پہلے یہ دعا پڑھ لینی ہے، جب دعا کمپلیٹ ہو جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیرنی ہے۔ اللہم ربنا تقبل منی، جب چھری پھیر لے، ذبح کر لے، جانور ذبح ہو جائے تو پیچھے ہٹ کر یہ دعا مانگے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اب چند مسئلے ہیں ضروری وہ سن لیجیے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی نہیں، بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر وقت، سب سے بہتر دن پہلا دن ہی ہے، قربانی کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ نماز پڑھ لیں، عید کی نماز جنہوں نے پڑھ لی، تب وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے دور دراز دھاری پر جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے تو وہاں اپنی قربانی بھیج دی تو وہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ تو شہر والے اور قصبہ والے جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے اور باقی لوگ عید کی نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو وہ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر دے گا یا کر دے گی تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ تو محض ایک گوشت ہے جو اس نے اپنی فیملی کے لیے مہیا کیا ہے۔ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ سورج ڈوب گیا، اب قربانی کرنا درست نہیں۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں کرے چاہے رات میں کرے، دن میں قربانی کرنا لیکن بہتر ہے کہ رات کے وقت ہو سکتا ہے روشنی کا پورا انتظام نہ ہو اور کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، جانور کو تکلیف پہنچے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ سفر میں ہے، پھر 12ویں تاریخ میں سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، یا 15ویں دن سے کہیں ٹھہرنے کی نیت کی تھی، اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال آ گیا اور یہ صاحب نصاب بن گیا، یا اس کی حیثیت وہ ہو گئی جس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو پھر اس کو قربانی فوری طور پر لے کر کرنی ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو یا جانتی ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، کوئی حرج نہیں، اور ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے۔ اگر کسی بیوی کی ہے اور سامنے نہیں آنا چاہتی، باپردہ خاتون ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بس محض اجازت دے دے۔ ہاں جی، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا جو میں نے دعا بتائی بھی ہے بالکل ضروری نہیں ہے، اگر دل میں نیت کر لی تو کافی ہے۔ ہاں جی، زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہو گئی۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، یہ یاد رکھے، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب مال ہے، اس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ اگر آج صاحب نصاب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے جس پر واجب، پھر باقی کی طرف سے قربانی کرے۔ ہاں، اگر گھر کے اندر فیملی میں
باپ علیحدہ صاحب نصاب، ماں علیحدہ صاحب نصاب، بیوی بھی صاحب نصاب، بھائی بھی صاحب، سب پر واجب ہے، پھر سب اپنی اپنی قربانی کریں یا ایک جانور میں حصہ ڈالیں، قربانی بہرحال سب کو کرنی پڑے گی اگر وہ سارے کے سارے اپنے طور پر صاحب نصاب ہیں۔ بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے، اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے، جیسے ہرنی وغیرہ کی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ درست نہیں ہوگی۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی بھی کی بھی قربانی جائز نہ ہوگی، اور اس کی جس کا پورا حصہ ہے نہ اس کی کہ جس کا 7ویں سے کم ہے۔ گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسے 5 آدمی شریک ہو گئے یا 6 آدمی شریک ہو گئے، ہاں جی، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، قربانی درست ہے۔ اور اگر 7 آدمیوں سے بڑھ گئے، 8 شریک ہو گئے تو کسی کی کوئی قربانی جائز نہ ہوگی۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی، خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی شریک کر لیں گے، تو ٹھیک ہے شریک کر لو، اگر نہیں ملا تو ٹھیک ہے آپ خود کرو، ہاں جی۔ قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا، دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا ہے تو ایک ہی جانور اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا ہے تو دونوں قربان کرنا، کیونکہ اس کی حیثیت بدل گئی۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے، گوشت بانٹتے وقت یہ بڑا مسئلہ ضروری ہے، اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اصل میں دیندار اور بے دین ٹائپ لوگ ملے ہوتے ہیں تو وہ سارے کوئی پرواہ نہیں کرتا، جس کا جو داؤ چلتا ہے تو کہتا ہے کہ میری طرف زیادہ آ جائے۔ دیکھیں، صرف اٹکل سے اندازے سے گوشت تقسیم نہیں کرنا، بلکہ پورا پورا تول کر تقسیم کرنا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے تھوڑا سا بھی زیادہ چلا گیا یا کسی کی طرف جو ہے وہ گوشت جو تو پورا ہے، لیکن ایک نے کہا کہ میں جناب پائے لوں گا اور یہ وہ اس کی طرف زیادہ پائے ہو گئے تو یہ ٹھیک نہیں، جس کی طرف زیادہ چلا گیا وہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا کلہ پائے وغیرہ سب اس کو برابر شریک کرنا ہے۔ مثلا 4 ہیں پائے اور لوگ تو ہیں 7 جو اس میں شریک ہیں، اب سب کی طرف تو پائے نہیں جا سکتے، لیکن جن کی طرف پائے نہیں گئے اس کے برابر ان کی طرف گوشت جانا چاہیے جتنا اس کا حساب ہے۔ ابھی آخری باتیں سن لیں، مسائل تو اس میں بہت ہیں لیکن یہ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بکری سال بھر کی، بکرا یا بکری درست ہے، سال بھر کی درست ہے، سال سے کم کی درست نہیں۔ جب پورے سال بھر کی بکری ہو جائے تو پھر قربانی پہ لگ سکتی ہے۔ گائے بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں ہے، پورے 2 برس ہو چکے تب قربانی درست ہے۔ اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں ہے۔ دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کے جانوروں کے ساتھ چرے ملے تو وہ سال بھر کا ہی لگے، فروا ہے، کھلایا پلایا اچھی طرح، تو اس کی قربانی 6 مہینے کے بھی دمبے کی قربانی یا بھیڑ کی قربانی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب جانوروں میں کئی نقص وغیرہ ہے وہ آپ نے علماء سے پوچھ لیجئے، یا اگلی نشست میں انشاءاللہ کبھی وہ بھی ریکارڈ کروا دیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔